میرا نام ارشد ہے۔ میں 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہوں۔ میرے ماں باپ حیات نہیں ہیں، اس لیے میری بہنیں ہی میرا سب کچھ ہیں۔ میری شادی میری بہنوں نے اپنی پسند کی لڑکی سے کروا دی تھی۔ میری بیوی کا نام مہرین اور وہ بہت اچھی اور خوبصورت تھی۔ ہماری شادی کو 2 سال ہو گئے تھے اور میں اپنی بیوی کے ساتھ خوشی اپنی زندگی گزار رہا تھا، جب ایک دن میری بڑی بہن، جن کو میں بڑی آپا کہہ کر بلاتا تھا، انہوں نے پوچھا، ارشد کیا خبر ہے؟ ابھی تک تمہارے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی، جب کہ تمہاری شادی کو تو 2 سال ہو گئے ہیں۔ اب تک تو مجھے خوشی نصیب ہو جانا چاہیے تھی۔ ان کی بات سن کر میں نے کہا، آپا، جب اللہ کو منظور ہوگا بچے بھی ہو جائیں گے۔ میں نے مسکرا کر ان کی بات کو ٹال دیا، مگر میری بیوی اب اداس رہنے لگی تھی۔ اس بات پر اسے بچوں کا بہت شوق تھا، مگر میں اسے تسلیاں دیتا تھا، بچے بھی ہو جائیں گے، ابھی عرصہ ہی کتنا ہوا ہے ہماری شادی کو۔ میری بات پر وہ صرف مسکرانے پر اکتفا کرتی، لیکن اس کی آنکھوں میں اداسی ہما وقت رہنے لگی تھی، جو مجھ سے نہیں دیکھی جاتی تھی۔ میں اپنی بیوی سے محبت بھی بہت کرتا تھا۔ ادھر سے آپا کا اصرار بڑھ گیا تھا کہ میرے گھر بچے ہو جانے چاہیے، مگر میرے ہمیشہ کی طرح ایک ہی جواب پر ایک دن انہوں نے تنگ آ کر مجھے دوسری شادی کا مشورہ دے دیا، جس کو سن کر میں حیرت زدہ ہو گیا کہ بھلا ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ میں دوسری شادی کر لیتا۔ میں نے آپا کو بہت سمجھایا کہ آپا دیکھیں، ابھی ہماری شادی کو وقت ہی کتنا ہوا ہے جو میں مایوس ہو کر دوسری شادی کر لوں۔ میں نے اب اللہ پر چھوڑ دیا ہے یہ سب، لیکن آپا کو کچھ زیادہ ہی خواہش تھی میرے بچوں کی، اس لیے وہ جب بھی ہمارے گھر آئیں صرف ہمیشہ یہی سوال پوچھتی کہ میں کب ان کو یہ خوشی نصیب کر رہا ہوں۔ میں تو ان کو بآسرا دیتا کہ جب اللہ نے چاہا، مگر ان کی بات سن کر میری بیوی چڑ جاتی تھی اور غصہ بھی کرنے لگتی، اس لیے وہ جب بھی یہ ٹاپک شروع کرتی، میری بیوی وہاں سے اٹھ کر کمرے میں بند ہو جاتی۔ اس کے رویے پر میری آپا مجھے تنگ نظروں سے دیکھتی تو میں شرمندہ ہو جاتا، مگر میں بھی آپا کی ان باتوں سے تنگ آ گیا ہوں۔ اولاد نصیب سے ہوئی تو مل جائے گی آپا، ورنہ دوسری شادی سے بھی نہیں ملے گی۔ میری بات سے مجھے ڈانٹ کر اس بات پر سوچنے کا کہہ کر چلی گئی، مگر میں نے اس بات کو بھلا دیا اور اپنی بیوی کو بھی یقین دلایا کہ ایسا نہیں ہوگا، میں دوسری شادی نہیں کروں گا۔ پر بڑی آپا کا دور اب دوسری شادی کے لیے بڑھتا جا رہا تھا۔ میں نے کبھی ان کی کوئی بات نہیں ٹالی تھی، وہ میری بڑی بہن تھی، ماں کا درجہ دیا تھا ان کو میں نے، انہوں نے مجھے پال پوس کر بڑا کیا تھا، ماں اور باپ دونوں کی محبت مجھے دی تھی انہوں نے، مگر ان کی یہ بات میرا دل نہیں مان رہا تھا ان کی بات ماننے کو، اس لیے اب روز اپنی بیوی کو میں اس کے مائکے چھوڑ کر خود آفس چلا جاتا تاکہ وہ اکیلے میں نہ رہے۔ ایسے میں سوچ سوچ کے وہ ڈپریشن میں چلی جاتی تھی۔ ایک دن میں آفس سے لوٹا تو میری بیوی بھی مائکے سے لوٹی تو میری بیوی بھی آ چکی تھی۔ میں فریش ہوا، میری بیوی نے میرے لیے چائے بنائی۔ جب اس وقت میری بڑی آپا ہمارے گھر آئی، ان کے اچانک آمد سے میں حیران اور خوش دونوں ہوا تھا، مگر میری بیوی کچھ بے چین ہو گئی تھی ان کی آمد پر، اور میری بڑی آپا بھی کچھ ناخوش لگ رہی تھی میری بیوی سے، مگر میں پھر بھی ان کے ساتھ بیٹھا ایسی خوشی باتیں کر کے اپنا فرض نبھا رہا تھا کہ اچانک اتفاق سے میری ساس بھی وہاں آ گئی تھی اور انہیں آتے دیکھتے میری بیوی نے اپنے ساتھ لیے ہمارے کمرے میں چلی گئی اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ اس کے رویے پر میں حیران ہو گیا اور مجھے غصہ بھی آیا۔ بڑی آپا نے مجھے گھورا تو میں شرمندہ ہو گیا۔ میری بڑی آپا نے 2-3 باتیں سنا دی کہ میری بیوی کا یہ کیا رویہ تھا۔ وہ یوں اٹھ کر اپنی ماں کو لے کر کمرے میں بند ہو گئی۔ میں بھی غصے میں آ گیا، اپنی بیوی کا رویہ مجھے بھی ناگوار لگا تھا۔ کون سا میری ساس بھاگی جا رہی تھی جو ان کو یوں کمرے میں لے کر گئی، وہ ہمارے ساتھ یہیں بیٹھ سکتی تھی۔ بڑی آپا جانے کے لیے تو اس وقت میری بیوی کمرے سے نکل آئی۔ ارے آپا کہاں جا رہی ہیں؟ بیٹھے رات کا کھانا آج ہمارے ساتھ کھانا آپ، میری بیوی نے خوش دلی سے کہا اور ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ میں حیرت زدہ ہو گیا جب آپا بھی مسکرا کر اس کی بات سن کر اس کے ساتھ بیٹھی باتیں کرنے لگی۔ مجھے جانے کیوں آپا پہ غصہ آیا تھا، میرے ساتھ میری بیوی کی برائی کر رہی تھی وہ، اور اب خود اس کے ساتھ خوش دلی سے گفتگو فرما رہی تھی، اس لیے میں کمرے میں آیا سوچا ساس کو دعا سلام کروں، مگر کمرے میں آ کر میرے قدموں سے زمین نکل گئی۔ میرے کمرے میں موجود نہیں تھی۔ میں نے پورا کمرہ چیک کیا، کمرہ خالی تھا۔ آپا کی موجودگی اپنی بیوی سے ان کے بارے میں پوچھ نہیں سکا۔ جب رات ہوئی بڑی آپا نے کھانا میرے ساتھ کھایا۔ کھانا سارا میری بیوی نے بنایا تھا، مگر میں تب بھی حیران ہو گیا
میری بیوی نے بھوک نہیں ہے کہہ کر کھانے سے منہ ہی پھیر لیا تھا۔ میرے لیے تعجب کی بات تھی کہ ایسا کیوں؟ وہ تو جلدی کھانا کھاتی تھی رات کا، پھر اس وقت منع کیوں کر دیا تھا؟ اس نے مجھے وجہ سمجھ نہیں آئی، اس کی انکار کی۔ کچھ دیر بعد بڑی آپا نے جانے کا کہا تو میری بیوی نے مجھے کہا کہ ان کو گھر تک میں چھوڑ آؤں، مگر بڑی آپا نے کہا وہ خود چلی جائیں گی، یہاں پاس ہی تو ان کا گھر ہے۔ مگر میری بیوی نے ان کو منع کر دیا اور بے حد اصرار کیا کہ میں ان کو چھوڑنے جاؤں گا۔ اس کے اس طرح کے رویے پر میں نہ سمجھی سے بس اس کو دیکھ رہا تھا۔ پھر آپا کو میں ان کے گھر چھوڑنے ان کے ساتھ چلا گیا۔ اپنی بیوی کے بڑی آپا سے اس محبت کے مظاہرے پر میں حیران بھی تھا۔ بڑی آپا کو ان کے گھر چھوڑ آنے کے بعد میں اپنے کمرے میں آیا اور اپنی بیوی سے ساس کے بارے میں پوچھا۔ میں نے کہا وہ کہاں چلی گئی یوں اچانک مجھ سے اور بڑی آپا سے ملے بغیر؟ میں نے تو ان کو گھر سے جاتے ہوئے بھی نہیں دیکھا تھا۔ پر اس کی بات سن کر میں عجیب حیرت سے دوچار ہو گیا۔ اس نے کہا وہ گھر کے بنے پچھلے دروازے سے واپس چلی گئی تھی۔ میں تھکا ہوا تھا، جب بھی مزید کچھ نہ کہا سونے کے لیے بیڈ پر لیٹ گیا اور جلد ہی میں نیند کی وادی میں اتر گیا تھا۔ دوسرے دن جب میں آفس جا رہا تھا تو مجھے اچانک اپنی بیوی کی بات یاد آئی کہ میری ساس کل گھر کے پچھلے دروازے سے باہر گئی تھی۔ میں اس بات کو سوچنے لگا۔ ہمارے کمرے میں بالکنی کا دروازہ ہمارے گھر کی پچھلی گلی میں کھلتا تھا، جہاں پر بڑا سا گھر کا گیٹ تھا جو سالوں سے بند تھا۔ ہم اس کو استعمال نہیں کرتے تھے، اس لیے میں سوچ بھی تھی میرے ذہن میں کہ وہ کیوں اس گیٹ سے گئی اور کیا ایسا کام تھا ان کا۔ مگر خیر میں کچھ دنوں میں یہ بات بھول گیا تھا۔ مگر میری بڑی آپا نے پھر دوسری شادی کا ذکر چھیڑ دیا، مگر اس بار مجھے ان کی بات پر غصہ آیا تھا، نہ جانے کیوں، مگر مجھے چڑ ہو رہی تھی ان سے، اور میں نے غصے میں فون پر ان کو جواب بھی دے دیا تھا کہ مجھے دوسری شادی نہیں کرنی، میری اپنی زندگی ہے جس سے میں خوش ہوں، تو وہ مجھے کچھ نہ کرنے کو کہے۔ میری بات پر ان کو شاید حیرت و دیکھ ہوا، اس لیے اگلے دن پھر ہمارے گھر آ گئی اور مجھ سے کچھ ناراض سی تھی۔ میرے رویے نے انہیں تکلیف دی تھی، اس لیے ان کے لیے سے میرے خفگی چھلک رہی تھی۔ ان کی آمد پر میں بھی کچھ شرمندہ سا تھا کہ یوں میں نے غصے میں کیسے ان سے اتنا کچھ کہہ دیا، حالانکہ وہ کچھ بھی کہیں میں نے کبھی ان سے غصے سے بات نہیں کی تھی۔ میں ان سے معذرت کر ہی رہا تھا کہ آج پھر اتفاق سے میری ساس وہاں گئی۔ انہیں دیکھتے ہی میری بیوی ان کو لیے ہمارے کمرے میں بند ہو گئی۔ میرے سامنے اس دن کا منظر لہرا گیا۔ اس دن بھی تو یہی ہوا تھا اور آج بھی ویسا ہی ہوا تھا۔ میں اگر وقت کا اندازہ لگایا تو میری بیوی تقریباً 15 منٹ بعد کمرے سے باہر نکل آئی، وہ بھی اکیلی۔ اس نے آج بھی زبردستی بڑی آپا کو کھانے پر روک لیا اور پہلے جو خفا بیٹھی تھی اب ہنسی خوشی باتیں کر رہی تھی۔ میری بڑی آپا بھی اس کے ساتھ گھل مل کر بیٹھی تھی۔ میں نے سوچا شاید آج میری ساس کمرے میں ہوں اور نہ گئی ہوں، یہی سوچ کر اٹھ کے کمرے میں آیا تو پھر حیرت کا جھٹکا لگا، وہ نہیں تھی وہاں۔ میں واپس باہر لانچ میں آ گیا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد آج میں اپنی بڑی آپا کو ان کے گھر تک چھوڑنے گیا۔ واپس آ کر میں نے اپنی بیوی سے پوچھا بھلا ایسا کیا کام تھا کہ میری ساس کو جو وہ صرف اس سے کہنے آئی اور گھر کے پچھلے دروازے سے نکل جاتی، مگر اس نے بات کو ٹال دیا۔ مجھے تو ایسا ہی محسوس ہوا جیسے میری ساس کا گھر پچھلی 3 گلیاں چھوڑ کر تھا۔ تو میری بیوی نے کہا انہیں وہاں سے جانا آسان لگتا ہے۔ اس بار میں مطمئن نہیں ہوا، پھر ایسا ہی ہونے لگا جب بھی میری بڑی آپا یا دوسری بہنیں ہمارے گھر آئیں میری ساس اسی دن آ جائیں۔ پہلے ان کا ہمارے گھر آنا مہینوں بعد ہوتا تھا، اب جب میری بہنیں آتی تب وہ آ جاتی۔ وہ عجیب کیونکہ وہ ہمیشہ وہی کرتی، میری بیوی کے ساتھ کمرے میں بند ہو جائیں اور پھر ہم سے ملے بغیر پچھلے دروازے سے نکل جاتی۔ آہستہ آہستہ مجھے اپنی بہنوں سے چڑ ہونے لگی تھی۔ وہ میری دوسری شادی کا ذکر بھی اب نہیں کرتی تھی، مگر مجھے ان سے نفرت محسوس ہو رہی تھی کیونکہ مجھے ہمیشہ اپنی بیوی کے خلاف بھڑکا کر مجھے تو ایسا ہی لگنے لگا۔ اس لیے ایک دن میری ان سے ان باتوں پر لڑائی ہو گئی اور میں نے ان سے کہہ دیا کہ میرے گھر پر دھیان دینے کی ان کو ضرورت نہیں، وہ اپنے گھر بسائیں۔ اور اس سب کے بعد میری بہنوں نے ہمارے گھر آنا چھوڑ دیا، جبکہ میری ساس بھی اب نہیں آتی تھی۔ میری بیوی بھی اب مطمئن تھی۔ ایک دن میں کچھ سوچ کر بالکنی میں آیا، وہاں سے نکل کر میں گھر کے پچھلے گیٹ کی طرف گیا، مگر وہاں یہ دیکھ کر میری آنکھوں میں حیرت سما گئی کہ وہاں تالا لگا ہوا تھا، ویسے ہی جیسے سالوں پہلے لگایا تھا۔ ہم نے اس تالے پر بھی گرد بھی تھی اور اس کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ یہ تالا جیسے کبھی کھلا ہی نہ ہوا ہو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی پلیز چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔